ایک اور حدیث ہے، بڑی خوبصورت حدیث، اس کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ آپس میں دنیا میں کسی بھی چیز کے لیے اتنی تکرار نہیں کرتے کہ جتنے تمہارے وہ بھائی جو جنت میں چلے جائیں گے اپنے ان بھائیوں کے لیے اللہ سے تکرار کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈال دیا ہوگا۔ اب سین ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، قیامت کا دن گزر گیا، جنت جہنم کا فیصلہ ہو گیا، جنت میں جانے والے جنت میں چلے گئے، جہنم میں جانے والے جہنم میں چلے گئے۔ اب ایک تو جہنم میں جانے والے وہ ہیں جو کافر ہیں اور جو مشرک ہیں جو شرک پہ مرے، ان کا تو نکلنا ناممکن ہے، اب تو نہیں نکل سکتے، ہم فیہا خالدون، اب تم اس میں رہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو تھے مسلمان لیکن اپنی کچھ غلطیوں کی وجہ سے پکڑ ہو گئی، ہے مسلمان تھے، شرک نہیں کرتے تھے، لیکن کوئی غلطی ہوگی، ہو سکتا ہے کسی کو جھوٹ کی عادت تھی، ہو سکتا ہے کسی نے کسی کا مال غصب کر لیا تھا، کوئی بھی غلطی ہوگی، تو بہرحال بغیر توبہ کے چلے گئے، تو اب اس کا جو ہے حساب تو دینا ہوگا، جو سزا ہے وہ تو بھگتنی ہوگی۔ تو بہرحال کیا ہوا کہ وہ جہنم میں چلے گئے۔ اب دوسری طرف جنت میں جانے والے اللہ تعالیٰ سے کیا تکرار کریں گے؟ اس حدیث میں کیا پتہ لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ ہمارے وہ بھائی کدھر ہیں جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ حج کیا کرتے تھے۔ تین بڑے اعمال، یہ چھوٹے اعمال ہیں کہ نماز پڑھنا، فرض روزے رکھنا، حج کرنا بڑے اعمال میں سے، لیکن پھر بھی جہنم میں، تو وہ کہیں گے کہ اللہ آپ نے ان کو جہنم میں ڈال دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رحیم کی صفت ہے وہ دوبارہ یہاں پہ جوش مارے گی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ جا کے ان کو جہنم سے نکال کے لے آؤ۔ اب یہ جائیں گے، آگے جا کے کیا دیکھیں گے کہ ان کو آگ نے ان کی پنڈلیوں تک جلا دیا ہوگا۔ یہ جا کے ان کو ان کے چہروں سے پہچان جائیں گے، کیسے فلاں شخص ہے میرے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا، یہ فلاں ہے اس نے میرے ساتھ حج کیا تھا، چہرے سے پہچان جائیں گے، تو یہ نکال کے لے آئیں گے جہنم سے۔ جب واپس پہنچیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا جاؤ، واپس جاؤ، اور جس شخص کے دل میں 1 دینار کے وزن کے برابر بھی ایمان تھا ان کو بھی نکال کے لے آؤ۔ 1 دینار کے وزن کے برابر ایمان، ایمان کی قیمت بھی پتہ لگ رہی ہے۔ یاد رکھیے آج ہم ایمان کو کوئی چیز سمجھتے نہیں، ہم مال کو ہر چیز سمجھتے ہیں، گاڑیوں کو ہر چیز سمجھتے ہیں، اچھے گھر کو ہر چیز سمجھتے ہیں، ایمان کی ویلیو ہی نہیں ہے، ایمان کو ہم سمجھتے نہیں کہ ایمان بھی کوئی اہم چیز ہے۔ اب یہاں پہ ایمان کی قیمت لگ رہی ہے، 1 دینار کے وزن کے برابر جس کے دل میں ایمان ہے اس کو نکال کے لے آؤ۔ یہ جائیں گے اس کو بھی نکال کے لے آئیں گے، واپس پہنچیں گے اللہ تعالیٰ پھر واپس بھیجیں گے، اچھا واپس جاؤ، جس شخص کے دل میں آدھے دینار کے وزن کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال کے لے آؤ۔ اب آدھے دینار کے وزن کے برابر ایمان کی قیمت نکل رہی ہے کہ جہنم سے نکل کے انسان جنت میں جا رہا ہے۔ واپس پہنچیں گے اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے اچھا واپس جاؤ، اور جس شخص کے دل میں ذرے کے وزن کے برابر ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال کے لے آؤ۔ ذرے کے وزن کے برابر ایمان، اس کو بھی جہنم سے نکال کے لے آؤ۔ تو جائیں گے تو نکال کے لے آئیں گے۔ کیا پتہ لگ رہا ہے ہمیں؟ اب یہ سارا معاملہ کیسے ہوگا واللہ اعلم۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے دین میں جن کے بارے میں ہمیں ایمان کی حد تک ہی رہنا چاہیے، ان میں بہت ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ کئی دفعہ ضرورت سے زیادہ چیزیں سمجھنے کے چکر میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایمان سے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام چیزیں اور تمام باتیں ہم تک پہنچا دی جتنی ہماری ضرورت تھی، ہمیں ان پہ فوکس کرنا ہے۔ اکثر لوگ ڈسکشن کیا کہتے ہیں اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہیں کہ ان کے کتے کا جو ہے وہ جرمن شیفرڈ تھا یا ہلسٹین تھا، ٹھیک ہے بھائی، جو بھی تھا مقصد اللہ نے بتا دیا، ان کے ساتھ کتا تھا، دیٹس اٹ، اس چیز کو آپ چھوڑ دیں۔ تو مقصد بتانے کا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہے جو ہمارے لیے ضروری ہیں۔ ہم غیر ضروری چیزوں میں جو ہے نا ڈسکشنز کو ہم زیادہ انجوائے کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کیسے ہوگا واللہ عالم، لیکن سمجھنے کی چیزیں کیا ہیں؟ پہلی بات کیا پتہ لگی کہ نماز، روزہ
اور حج کے باوجود جہنم میں جانا خوفناک بات ہے نا. ہم کتنے مطمئن ہوتے ہیں, میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں, میری جنت پکی ہو گئی, میں تو کنفرم جنتی. کسی نے حج کر لیا زندگی میں تو وہ سمجھتا ہے بس جی میں نے تو حج کیا ہے, ساری زندگی میرے ساتھ حاجی صاحب لگا رہا, میں تو سیدھا جنتی. میں تو جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک کوئی ایسا رمضان نہیں گزرا جس میں میں نے روزہ چھوڑا ہو. تو ان اعمال کی بنیاد کے اوپر ہم اپنے لیے خود ہی جنت کنفرم کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ہمیں حکم دیا نا تقویٰ کا کہ تقویٰ اختیار کرو, تو تقویٰ صرف نیک اعمال نہیں ہے بلکہ تقویٰ کیا ہے کہ گناہوں سے بچنا بھی اس میں لازمی شرط ہے. تو یہاں پہ کیا پتہ لگتا ہے کہ صرف نیک اعمال کرنا وہ جنت جانے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانا ہے. ایک شخص نماز پڑھتا ہو, روزے بھی رکھتا ہو, تہجد بھی پڑھتا ہو, صدقات بھی کرتا ہو, زکوٰۃ بھی دیتا ہو, لیکن ساتھ ساتھ سود پہ کاروبار کر رہا ہے, جھوٹ بول کے دکان چلا رہا ہے, رشوت لے کے نوکری کر رہا ہے, یہ ساری چیزیں ساتھ چل رہی ہیں. تو نیکیاں بھی چل رہی ہیں اور گناہ بھی چل رہے ہیں. تو جہاں نیکیاں کرنا ضروری ہے وہاں پہ گناہوں کو چھوڑنا بھی ضروری ہے, تبھی جا کے انسان متقی کہلاتا ہے, اور تبھی جا کے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل کرے گا. تو یہ بھی پتہ لگا کہ صرف نیک اعمال کافی نہیں ہے. ایک اور چیز پتہ لگتی ہے اس حدیث سے, وہ کیا, اپنی کمپنی, اپنی صحبت اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں. کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ یہ نہیں کہا کہ جاؤ فلاں کے پاس BMW, جس کسی کے پاس BMW تھی اس کو نکال کے لے آؤ, بلکہ کیا پتہ لگ رہا ہے نمازی تھے اور آپس میں تھے. یہاں پہ اب ہم سب نماز پڑھتے ہیں اکٹھے, تو کیا ہوتا ہے نماز پڑھنے ویسے پہچان ہو جاتی ہے نا, نام نہیں بھی ہے تو کم از کم چہروں سے پہچان جاتے ہیں. حج اکٹھے کرتے ہیں تو اچھے لوگوں کے ساتھ ہی ہوگا. تو اپنی صحبت اچھی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں بغیر حساب کے داخل کرے. لیکن اللہ نہ کرے کبھی سچویشن تو کم از کم کوئی پہچاننے والا تو ہمیں کہ ٹھیک ہے کوئی آئے گا ہمیں نکال کے لے جائے گا. تو صحبت اپنی اچھی رکھنا وہ بھی ضروری ہے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ اچھی صحبت بھی وہاں پہ کام آئے گی. تو یہ کیا پتہ لگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحیم کی صفت جو ہے وہ آخرت میں استعمال ہو رہی ہے, اور صرف ایمان والوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے.